الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہفتے کے بعد ہم جمع ہوتے ہیں، فرمائے اس کو پروگریس رپورٹ کہا جاتا ہے، کہ اس ہفتے میں جو گزر گیا ہے ہم نے کیا کیا ہے، اس کی اطلاع دینی مقصود ہوتی ہے کہ یہ ہفتہ میں نے نیکیوں میں گزارا، برائیوں میں گزارا، اعمال صالحہ میں گزارا، یا برے اعمال میں یہ ہفتہ میں نے گزارا. کس چیز کی کثرت تھی اور کس چیز کی قلت تھی، نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا یا برائیوں کا بھاری رہا، کتنا مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوئی، کتنا وقت یاد الہی میں صرف ہوا، مصروف رہا، اور کتنا وقت میرا غفلت میں اور سستی میں گزر گیا. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہفتہ وار آنا جانا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر سست ہے تو اس میں چستی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر پہلے سے چستی دکھا رہا ہے تو فرمائے اس چستی میں اس کو رسوخ حاصل ہو جاتا ہے، روز بروز اس کو استقامت حاصل ہوتی رہتی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ آنا ہر حال میں ضروری ہے، اور اس آنے کا ہر حال میں فائدہ ہی ہے. اگر گناہ کیے پورا ہفتہ نیکیاں نہ کر سکا تو پھر بھی آنا بیکار نہیں، بلکہ آنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے. اور اگر عمل کر رہا ہے تو ظاہر دل میں آتا ہے کہ کیوں جاتے ہو، عمل تو کر رہے ہو، تو فرمائے نہیں، اس آنے کا بھی فائدہ ہے. گویا گناہ گار جو سست ہو رہا ہے، غفلت میں گزر چکا ہے اس کا وقت، اس کے لیے بھی آنا لازم اور ضروری ہے. اور جو پہلے سے ہی نیکی میں رغبت رکھ رہا ہے، اوامر کا پابند ہے، تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، اس کے لیے بھی آنا لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ اس آنے جانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر کو رکھا ہوا ہے. اس آنے جانے پر یہ جو تھوڑی دیر کا مل بیٹھنا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے اس پر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. اور فرمائے اسی مجلس میں، انہی مجالس میں، اس تھوڑے وقت میں آنے سے ہی
اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا فرما دیتا ہے، اور فرمائے انہی صحبتوں سے بڑے بڑے لوگ اولیاء بن کر نکل جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی مجالس اور خانقاہیں، فرمائے یہ ولی ساز کارخانے ہیں۔ جیسے ہر چیز کا کارخانہ ہے، اس کارخانے میں وہ چیز بنتی ہے، پھر آگے نکلتی ہے، لوگوں کے استعمال میں آتی ہے، تو فرمایا کہ جیسے ہر چیز کا کارخانہ ہے، ایسے ہی اللہ والے بننے کے لیے بھی کارخانے ہیں، جن کو ولی ساز کارخانے کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر اولیاء بنتے ہیں، اللہ کے عارفین بنتے ہیں۔ فرمائے ان کو خانقاہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے مدارس ہیں، اب مدرسے میں ایک شخص جائے گا تو ظاہر وہاں سے وہ عالم بن کر، فاضل بن کر نکلے گا۔ اگر اس سے کم درجے کا کوئی ادارہ ہے، مثلا حفظ کا ادارہ ہے اور قرات کا ادارہ ہے، تو جو وہاں جائے گا تو حافظ اور قاری بن جائے گا۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو دینی مراکز ہیں، ادارے ہیں، یہ ولی ساز کارخانے بھی ہیں، اور یہ علماء بنانے والے کارخانے بھی ہیں، یہ حفاظ اور قراء بنانے کے خاص گویا مخزن ہیں۔ ان صحبتوں میں اور ان جگہوں میں جانے سے انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو فرمائے چونکہ اصلاح لازم ہے، اب یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص آئے خانقاہ اس وجہ سے کہ بھئی میں بھی ولی بن جاؤں۔ اب لیکن ولایت کا جو مقصد ہم نے لیا ہے یا ہم سمجھ رہے ہیں، ہم ولایت اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص مقتدا بن جائے، ممبر پر بیٹھ جائے، پھر لوگوں کو واعظ و تلقین کرتا رہے، باقاعدہ لوگوں کی اصلاح کرے، بیت وغیرہ کا اس کا سلسلہ قائم ہو جائے، اس کو ہم ولی کہتے ہیں، اور عام طور سے ایسی کو کہا جاتا ہے۔ ورنہ خانقاہوں میں آنے کا مقصد ولایت نہیں ہے، مروجہ ولایت۔ ہاں، حقیقی ولایت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کا قرب اور معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، گویا وہ خاص ولایت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ عام ولایت تو ہر مومن اور مسلمان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہر ایماندار کا ولی ہے، دوست ہے۔ لیکن خاص ولایت کے لیے، اس کے لیے پھر صحبت اہل اللہ یہ شرط اور لازم اور ضروری ہے۔ تو انہی صحبتوں سے انسان بنتا ہے۔ کوئی کہے بھئی آنے جانے کا فائدہ کیا ہے، تو اس بات پر ذرا سوچیں کہ یہ جو اولیاء بنے ہیں تو کہاں بنے ہیں؟ انہی خانقاہوں سے بن کر نکلے ہیں، اور انہی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مقامات پر پہنچا دیا ہے۔ اب ایسے کوئی خاص تعویذ اس کا ہے نہیں، کوئی خاص نسخہ تو ہے نہیں کہ وہ پلا دیا جائے، کھلا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، بس ولایت مل جائے گی۔ تو گویا ان مجالس کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ بڑی کارآمد مجالس ہیں، اور ان مجالس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور اصل مقصود تو آخرت ہے۔ تو آخرت کے لحاظ سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے ان مجالس کا، اور انہی مجالس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، اس کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیتا ہے۔ قدر مشترک کیا کہ انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو ظاہر ہے جب رضامندی حاصل ہوگی تو اسی کو حسن خاتمہ کہا جاتا ہے۔ مقصود سب کا کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا ہے۔ اب اس میں ہم نے عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ کیا کوشش کرنی ہے؟ کیا حاصل کرنا ہے؟ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم رضائے الہی کے مطابق عمل کریں، جس کا نتیجہ جنت یا دوزخ پر مرتب ہوگا، یعنی حسن خاتمہ یا برے خاتمے پر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اور سب کو یہ معلوم ہے کہ آخرت کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرمائیں گے، کچھ کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا اور کچھ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا، کچھ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دے گا، کچھ کو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا، اور پھر مدت بسیار کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔
تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت بھی تیار کر رکھی ہے اور دوزخ بھی تیار ہے، تو حسن خاتمہ کی یہ دوڑ دھوپ ہو رہی ہے۔ خلاصہ یہ، اب ظاہر ہے حسن خاتمہ کے لیے جتنی بھی محنت انسان کرے گا اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو مراتب اور درجات عطا فرماتا رہے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر ولایت حاصل کیے ہوئے، خاص تعلق کے حاصل کیے ہوئے سب دنیا سے جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ سب کے سب ہی اللہ کے ولی بن جائیں، یعنی جو خاص ولایت اس سے مراد ہے۔ لیکن قدر مشترک کیا ہے کہ اللہ کا تعلق انسان کو نصیب ہو جاتا ہے، معرفت نصیب ہو گئی، اللہ کی رضا جو مقصود ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے تو رشد و ہدایت کے مقام پر بٹھا دے۔ خود انسان طلب نہ کرے، اگر خود طلب کرے گا تو ظاہر مارا جائے گا، پھنس جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کے مانگنے پر بطور امتحان کے اس کو عطا فرما بھی دیتا ہے، کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، دینی ہے، دنیاوی ہے، عطا کر دیا، لیکن پھر اسی کی وجہ سے وہ انسان پھنس جاتا ہے، گمراہ بھی ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ لیکن جو منصب اللہ تعالیٰ کسی کو از خود عطا فرما دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہفتہ کیسے گزرا ہر ایک کو معلوم ہے، اچھا گزرا ہے پھر بھی آنا لازم ہے، برا گزرا ہے پھر بھی آنا لازم ہے۔ کیوں؟ اصلاح یہیں پر ہوگی، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں، اور اصلاح کا مدار وہ صحبت شیخ پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے۔ اب ایک انسان عمل کر رہا ہے، نہیں آ رہا، تو ترقی وہ نہیں کر سکتا۔ ترقی کے لیے بہرحال اس کو شیخ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ یہ ترقی صرف اعمال کی نہیں ہے، رذائل اور خسائل کی ترقی ہے، اخلاق کی ترقی ہے، عبادات کی ترقی ہے، عقائد کی ترقی ہے، معاشرت کی ترقی ہے، اور معاملات کی ترقی ہے۔ روز بروز انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ دیکھیں، چھوٹا بچہ ہے، اب وہ ماں کا محتاج ہے، باپ کا محتاج ہے، گھر میں جو بھی اس سے بڑا ہے اس کا وہ محتاج ہے، کھانے کے لحاظ سے بھی، پینے کے لحاظ سے بھی، اٹھنے کے لحاظ سے بھی، چلنے پھرنے کے لحاظ سے بھی، بول و براز کے لحاظ سے بھی، سونے کے لحاظ سے بھی، ہر معاملے میں وہ دوسرے کا محتاج ہے۔ لیکن جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے تو پھر اس کی محتاجی کا کم ہوتی رہتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو کہ ایک شخص وہ بلوغت تک پہنچ گیا اور بس اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اس کی ضرورت پھر بھی باقی ہے۔ بچپنے کی ضرورت الگ ہے اور جوانی کی الگ ہے اور بڑھاپے کی الگ ہے۔ جیسے غیر شادی شدہ ہے، اس کی ضروریات اور اس کی مانگ وہ الگ ہے، شادی شدہ ہے تو اس کی ضروریات الگ سے ہیں، اس کی محتاجی الگ سے ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی پیدائش سے لے کر اپنے مرتے دم تک ہر حال میں کسی نہ کسی معاملے میں کسی نہ کسی چیز کا محتاج رہتا ہے۔ تو گویا اگر ہم اعمال صالحہ کر کے اس پر ہی قناعت کر لیں کہ میری اصلاح ہو گئی تو بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ اصلاح کے درجات لامتناہی ہیں، روز بروز انسان کی ترقی ہوتی ہے، روز بروز کیفیات کی تبدیلی ہوتی ہے، مختلف عجائبات سے گزرنا پڑتا ہے، مختلف تجربات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، مختلف مشاہدات اس کو ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے وقت میں شیخ کی معیت، شیخ کا تعلق، اس کی رہنمائی اور اس کی رہبری اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا چونکہ اصلاح کے لیے ہم آتے ہیں تو بعض اوقات انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ بھائی عمل نہیں ہو رہا، میں جا بھی رہا ہوں اور اہتمام کے ساتھ جا رہا ہوں، بلکہ رات بھی رہ جاتا ہوں، پورے جو ہفتے کا معمول ہے اس سب میں شرکت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میری اصلاح نہیں ہو رہی، گویا میں عمل میں کوتاہی کر رہا ہوں، مجھ سے گناہوں کا صدور بھی ہوتا ہے، نماز میں غفلت بھی ہوتی ہے، اور آنکھوں کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی، غیبت میں بھی مبتلا ہوں، کانوں کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی۔ یہ انسان کے دل میں یہ باتیں ابھرتی ہیں، آتی ہیں، لیکن ان باتوں کو انسان پیچھے پھینک دے گا، صرف نظر کرتے ہوئے اپنی اصلاح کے لیے انسان آتا جاتا رہے گا۔ جب آتا جاتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح ہو جائے گی،
اور اگر نہ ہوئی بالفرض تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تو کہہ سکے گا کہ میں نے اصلاح کی از حد کوشش کی، میں نے یا اللہ ہدایت طلب کی تھی، طلب میرا کام تھا، دینا تیرا کام تھا، اور ہدایت تو نے نہیں دی جو خاص ہدایت ہے، یا اللہ یہ تیرا معاملہ ہے، تو اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ کیوں مجھے خاص ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ تو بہرحال انسان اپنی بساط کے مطابق کوشش ضرور ضرور کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھے ہوں جی اصلاح نہیں ہو رہی، جی کیا کیا جائے، جی میرا جی نہیں فائدہ جلنا تھا، اصلاح ہی نہیں ہو رہی، تو یہ اصلاح ایک دن کا کام تو نہیں ہے نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بعضوں کی اصلاح ایک دن میں ہو جاتی ہے، اور بعضوں کی اصلاح جو ہے نا وہ سال میں ہوتی ہے، اور بعضوں کی سالہ سال کے بعد ہوتی ہے، اور بعضوں کی ساری عمر گزر جاتی ہے، نہیں ہوتی، گویا وہ یعنی اس زمانے سے وہ گزر رہا ہے، اس میدان میں گزر رہا ہے، لگا ہوا ہے، ناکام کوئی نہیں ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ انسان کوشش کرے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو وسعت دی ہے، استعداد دی ہے، اپنی استعداد کے بقدر ہر ایک کوشش لازم کرے گا، اس کے بعد پھر معاملہ اللہ پر چھوڑے گا نا۔ تو ہم کوشش بھی نہ کریں اور پھر متمنی ہو کہ اصلاح ہو جائے تو ایسے نہیں ہوگی۔ ہاں کوشش کرے، اور کوشش دوسرے کو پھر دکھائی دیتی بھی ہے، شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ کتنی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش ہی نہ کرو پھر آ کر جی پیر صاحب کچھ نہ ہوا جی، اصلاح نہیں ہو رہی جی، اور بھائی تم نے کچھ کیا کیا ہے؟ کچھ محنت کی ہے، کچھ ریاضت کی ہے، کچھ اپنی نفس کی مخالفت کی ہے، کچھ خواہشات پر پاؤں رکھا ہے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں جی، یار جی کام تو بڑا مشکل ہے، پر تسی دعا کرو این ہو جائے کام، این نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ مثال اچھی تو نہیں، لیکن اکثر میں بیان کرتے رہتا ہوں، ویسے تو ہم جو ہے نا یہ بیت الخلاء ہماری ضرورت ہے نا، ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے، ہمیں اپنی اس ضرورت کا صحیح طور پہ احساس ہے، تو بیت الخلاء میں بھی جا کر تھوڑا سا گزارا کرنا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے، اور زور نہ بھی لگائیں پاؤں کے بل بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس حجل کی تسی چپڑ مار کے بہ رہے ہو، مجال کیا کچھ نکلے، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہاں بھی جا کر دیکھیں، یہ تو مجاہد ہے نا، ایک طریقہ ہے، ہر چیز کے حصول کا ایک طریقہ ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ ہے نا۔ اب یہ اذیتناک چیز ہے جو ہمارے اندر سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اب اس کا طریقہ ہمیں بتلا دیا کہ جا کر پاؤں کے بل بیٹھنا ہے نا، ایسا ہے یا نہیں؟ پاؤں کے بل بھی بیٹھنا ہے، نیچے خلا بھی ہو، تب جا کر جو ہے نا یہ اذیتناک چیز نکلے گی۔ اب ایک شخص جہاں سے چلا جائے نیچے جا کر جو ہے نا بیٹھ جائے، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائے، تو بھلا زور لگاتا رہے کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب ہر چیز کا قاعدہ، قانون، طریقہ، ضابطہ، ترتیب ہمیں معلوم ہے، ہمیں بتلا دی گئی ہے، تو ایسے ہی اصلاح کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے۔ جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس پر عمل تو ہے نا، لازم کرنا ہے نا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا کہ اپنی بساط کے مطابق کوشش تو کرے گا نا۔ اب بیت الخلاء جانا ہے تو یہاں سے نکلیں گے تبھی کچھ ہوگا نا، پھر جائیں گے نیچے بیٹھیں گے اور تھوڑا سا جبر کریں گے، زور لگائیں گے، تب جا کر جو ہے نا کام ہوگا نا۔ اب آپ کہیں نہیں جی یہ تو میں جو اٹھ کر چلا گیا ہوں یہ بہت کافی ہے، اس سے کام نہیں ہوگا، جانا بھی ضروری ہے اور پھر وہ عمل بھی کرنا ہے، اس طریقے کو اپنانا بھی ہے نا۔ ہے تو یہ گپ شپ کی بات، لیکن ظاہر ہے حقیقت ہے یہ کہ اس طریقے کو اپنائیں گے تب ہوگا نا۔ لیکن یہ نا کہ ایسے ہی جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا چھڑانے کے لیے کہ جی میں جا رہا ہوں جی۔ ہمیں تو مجالس میں پھر جو ہے نا اس چیز کا تقاضا بہت ہوتا ہے نا، پیشاب آ گیا جی، مجھے بھوک لگی ہے جی، پیاس لگی ہے جی، تو وہ 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا 10 بار ایک آدمی اٹھا بیٹھا، پھر گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، ایسے بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ضبط ہے، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے نا، کوشش ہے کہ بھائی اپنے آپ پر ضبط کر کے بیٹھ جاؤ، ضبط کر کے بیٹھے گا تو پھر کچھ حاصل ہوگا نا۔ یہ نہیں کہ بس جو ہے نا کڑپ ہوا تو جو ہے نا باہر نکل گئے، قاری عبدالوحید صاحب کے موبائل پر رنگ آئی، بس چھال ماری گیا جی کدھر جی، بڑی ضروری کال سی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا لازم اور ضروری ہے نا۔ ہاں کوئی مجبور ہو جائے تو اس کو پھر مجبور بھی نہیں کرنا، کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا انتہائی شدت کا، وہ جو ہے نا اس پر حملہ ہو گیا، اس کو پیشاب آ گیا، تقاضا ہے، وہ تو الگ سی بات ہے۔ لیکن عام طور سے ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا نا، پھر اس وجہ سے اصلاح بھی نہیں ہوتی نا۔
تو پیشاب سے یہ بات میں نے کر لی نا. بات وہی ہے، وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک شخص جو ہے نا اٹھا تو وہ ذرا آزاد مانے سے تو انہوں نے کہا کدھر، بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا. تھوڑی دیر گزری، وہ تقریر فرما رہے تھے، پھر وہ اٹھا آدمی، اس نے کہا بیٹھو، کیا جو ہے نا اٹھک بیٹھک لگائی، بیٹھو. تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھا شاہ صاحب. جب اٹھا تو اس نے کہا کیوں؟ اس نے ایسے کیا، اسکول میں ہم کرتے ہیں نا، یعنی کہ اجازت دے دیں جی پیشاب کے لیے جا رہا ہوں، ایک خاص طریقہ اپنایا ہوا ہے ہر ایک نے. تو اس نے ایسے کیا، اس نے کہا بیٹھو. تو کس ویلے پیشاب یاد آیا؟ کیا خیال ہے فیض، ابھی تمہیں پیشاب یاد آیا؟ یعنی یہ عام ضابطے کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے ہم جو ہے نا یہ ہیلے حوالے کرتے ہیں نا. تو اس نے کہا بیٹھو، تو بیچارہ بیٹھ گیا. اب حضرت کی تقریر جاری تھی، تقریر ختم ہو گئی تو ایک گیا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا. اب یہ شخص جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے. تو سب جا رہے، اس نے کہا جاؤ، مطلب یہ تھا کہ اب جاؤ اپنی ضرورت پوری کرو. اس نے کہا ٹھیک، کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا جو کام ہونا تھا ہو گیا ہے، جو کام میں نے کرنا تھا وہ ادھر ہی ہو گیا خیریت سے، بس آپ جاری رکھیں کام کو. تو ایسی ضرورت ہو پھر تو ٹھیک ہے. میں عام طور سے یہ بات کر دی. ایک تو مہمان ہے نا، مہمان تو ظاہر ہے وہ تو مہمان ہے، وہ اٹھے بیٹھے جو ہے اس سے جو ہے نا ہم تعارض نہیں کرتے، وہ مہمان ہے. لیکن جو پرانے دوست ہیں نا، وہ اگر یہ کمی کوتاہیاں کریں گے نا اس قسم کی، تو ظاہر ہے اس سے دل پر جو ہے نا بوجھ پڑتا ہے، گویا اس مجلس کی کوئی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے نا. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ بیت الخلاء کے لیے بھی جو نا ہم مجاہدہ کرتے ہیں، تو اصلاح کے لیے جو ترتیب ہے اس کو تو اپنانا ہوگا نا. اور ہر ایک جتنا اس کے اندر استعداد ہے اتنی کوشش وہ ضرور کرے گا. دیکھیں یہ واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، حضرت نے بارہا اس کو بیان فرمایا ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب اسیر مالٹا ہو گئے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رضاکارانہ طور پر چلے گئے، والنٹیئرلی، کہ میں بھی جا رہا ہوں جی. کسی نے کہا کیوں؟ وہ فرمائی یہ ہم میرے استاذ ہیں، ان کو وہاں پر ضرورت ہوگی، خدمت کی تکلیف ہوگی، تو میں ادھر بے چین رہوں گا تو ان کے ساتھ تکلیف بھی مجھے گوارا ہے، میں جاتا ہوں ان کے ساتھ خدمت کروں گا، پانی دوں گا، پانی گرم کروں گا، یعنی جو بھی ضرورت ہے جیل خانے کے اندر وہ میں پوری کروں گا اور ان کی خدمت کروں گا، ان کی معیت خاص حاصل ہو جائے گی. تو ساتھ چلے گئے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا تھا کہ جمعے والے دن باقاعدہ غسل فرما لیتے، کپڑے تبدیل فرما دیتے، نئے کپڑے، اجلے ہوئے کپڑے پہن لیتے، خوشبو لگا دیتے، سرما لگا دیتے اور تیل لگا دیتے، عمامہ باندھ دیتے، خوب جیسے انسان جمعے کے لیے آراستہ اور پیراستہ ہوتے، لیکن شرعی حدود کے اندر. یہ بات ضمناً آ گئی، اب کر ہی لوں، وقت بھی کم ہے. دیکھیں جمعے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حج المساکین ہے، جو مسکین لوگ جو حج وغیرہ نہیں کر سکتے، فرمایا جمعے کی نماز، جمعے کا اہتمام ان کے لیے حج کے برابر ہے. پھر دیکھیں انقلابی دن ہے، اس دن جو ہے نا قیامت برپا ہوگی، جمعے والے دن. اور بھی اس کی جو ہے نا فضیلتیں ہیں، اور یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور اس کی عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتیوں کو عطا فرمائی ہے. جمعے کی دیکھیں فضیلت کیا ہے کہ ایک انسان جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک گناہ مٹ جاتا ہے، اگلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا ہے. گویا نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ محو ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، مٹائے جاتے ہیں. اور فرمائے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہم جب جمعے کے لیے جاتے ہیں آراستہ اور پیراستہ تو ہوتے ہیں، لیکن شرعی حدود کو پامال کرتے ہیں. آپ ناراض نہ ہونا، آج جمعے کا دن ہے، بہت سے آپ میں سے انہوں نے صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا ہوگا، غسل کا اہتمام اکثریت نے کیا ہوگا، ٹھنڈ کی وجہ سے شاید بعضوں نے نہ کیا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خباثت ہے جس کا ہم اہتمام کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جمعے والے دن جا کر جو ہے نا اگر خود یا دکان پر بیٹھ کے حمام حجام والے کو کہا بھائی داڑھی کو صاف کر لو، بالکل ستھری صاف چمک دمک. کتنے دوست ایسے ہیں کہ جو مسجد میں جاتے ہیں اور ان کی داڑھیاں اسی دن تازہ مونڈی ہوئی ہوتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے، ان کو ثواب مل جائے گا؟ اس کا ثواب کیا عذاب کے مستحق ہو گئے. اتنا بڑا دن اور اتنی جو ہے نا اہمیت، تھوڑا سا جو ہے نا آگے ہو جائیں دوست.
سرک جائیں اندر، جگہ تو ہے، وہ آ جائیں ادھر کونے میں آ جائیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، دیکھیں جمعے کا دن ہے اور اتنا جو ہے نا مکروہ عمل ہم کرتے ہیں۔ اب آپ دوست ناراض ہو جائیں گے، کسی حال میں نہیں چھوڑ رہا، تو ظاہر بھائی جو اہم دن ہے، خاص دن ہے، خاص عبادت ہے، اس کا یہ اہتمام کیا ہم نے۔ اس پر ذرا آپ جو ہے نا جو خطبہ حضرات ہیں تھوڑا سا ان کو جھنجھوڑیں، ان کو متنبہ تو کریں کہ بھائی جمعے کا دن ہے، بڑے خوش ہو رہے ہو، یعنی جو نماز نہیں بھی پڑھتا وہ بھی جمعے کا اہتمام عمومی طور پر کرتا ہے۔ اب اس کا کیا اہتمام ہے؟ غسل تو اس نے کر لیا ماشاءاللہ، ایک سنت اور عمل ہو گیا، سرما بھی لگا دیا، تیل بھی لگا دیا، خوشبو بھی لگا دی، نئے کپڑے بھی پہن لیے، اس نے مسواک بھی کر لی، سب کچھ کر رہا ہے، سب عین سنت کے مطابق، لیکن یہ برا عمل ساتھ لگا دیا اور اس کو فرض اور واجب سمجھتے ہیں، اور جمعے کے دن۔ تو آپ کا کیا خیال، جب وہ قدم اٹھائے گا اور رکھے گا تو عذاب ہوگا یا اس کو درجہ ملے گا، یا نیکی اس کی ختم، یعنی نیکیاں ملیں گی، بلکہ گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ اور جیسے اس کے لیے بشارت ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کے پیچھے گناہ لکھے جائیں گے کہ تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا۔ جمعے کا یہ اہتمام تھا، جمعے کی یہ قدر و منزلت تھی کہ تم صاف ستھرے ہو کر بالکل، تھوڑی بہت اگر تمہاری ایک ہفتے میں داڑھی نکل آئی تھی تو اس کو ظالم کے بچے اس کو چھوڑ تو دیتے نا۔ جمعے کے دن کے علاوہ جو ہے نا یہ مکروہ عمل کر لو نا، اگر تم نے کرنی ہے، یہ حرام کا ارتکاب کرنا ہی ہے تو جمعے کے علاوہ کر لو نا۔ دیکھیں میں دعوت نہیں دے رہا ہوں گناہ کی، یہ نہ ہو کہ پھر سمجھے نا اور پھر میرے پیچھے جو ہے نا پھر ایک معاملہ جو ہے نا بس پیچھے مڑے پیچھے دم بند چھوڑو، بس پھر میں لگی ہی رہا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں گناہ کریں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس دن کی عظمت کا خیال تو رکھیں نا۔ جیسے رمضان کی آخری رات کی عظمت ہے نا، باقی دنوں کے ساتھ عیدین کی عظمت ہے، تو جمعے کی عظمت نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا اس فضیلت میں ہم آ سکتے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو اور آپ کے گناہ معاف ہو، اور میں نے جو ہے نا تازی داڑھی منڈوائی ہو یا اس کو کتروایا ہو؟ ایک موٹ سے اگر جو ہے نا کم ہو، جو ہے کسی کی داڑھی ہوگی تو ظاہر ہے اس گناہ میں تو وہ بھی آ گیا نا۔ اور جو باقاعدہ اس کو موڑتا ہے، میں مسجد میں اکثر جایا کرتا ہوں، اس سامنے ایک مسجد ہے، اس میں ایک شخص مستقل جو ہے نا آ کر پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ آج شاید دوست ایک تھا میرے ساتھ، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، اس کو میں دیکھتا ہوں نا تو بالکل، اور اس کی عمر بھی 55-60 کے قریب ہے، بالکل منہ منہ صاف ستھرا۔ جمعے والے دن اس کے جو ہے نا چہرے پر معمولی سا، یعنی ذرے کے برابر بھی جو ہے نا وہ بال نظر نہیں آتا کہ چلو انسان کے یار آج اس سے جو ہے یہ عمل چھوٹ گیا ہے، آج اس نے یہ عمل نہیں کیا، ایسے ہی اور جو ہے نا اپنے آپ کو لے لیں۔ تو کیا یہ برائی ہم نہیں کرتے؟ تو خاک ثواب ملے گا، ثواب تو درکنار، عذاب کے مستحق ہو گئے، غضب الہی کا انسان نشانہ بن رہا ہے۔ اتنا بڑا دن، عظیم الشان دن، عروج و زوال کا دن حضرت فرمایا کرتے تھے، اور اس میں ایک شخص جو ہے نا اتنا بڑے عمل کے لیے جا رہا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے، سارے یعنی لوازمات، ساری سنن کا اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مستقل نمازی ہیں ان سے یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ جو مستقل نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ آخری وقت میں جاتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے سے جاتے ہیں، لیکن ساتھ یہ کتنا برا عمل۔ تو آپ سوچیں نا ذرا، مسجد میں بیٹھے ہوئے کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اس پر؟ ظاہر ہے اللہ کا قہر اور غضب جو ہے نا نازل ہو رہا ہے۔ تو خدا را اس جو ہے نا مکروہ فعل سے باز آ جائیں۔ ویسے بھی داڑھی واجب ہے، اس کا منڈوانا، ایک مٹھی سے کم رکھنا سخت ترین جو ہے نا گناہ ہے، حرام ہے، حرام کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ تو ویسے بھی لازم ہے۔ لیکن چلو اگر کسی کے اندر اتنی ابھی استعداد نہیں آئی، ضعف ایمانی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ اس عمل میں مبتلا ہے، برا عمل کر رہا ہے، تو کم از کم ذرا یہ تو دیکھیں نا بھائی، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، کتنا اہتمام کا دن ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف کی کثرت اس میں کیا کرو، باقی اعمال کی کثرت کیا کرو، خاص دن ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اب جو ہے نا ساتھ یہ برا عمل لگا ہوا ہے۔ تو ظاہر اگر انسان ہونے کے ناطے سلیم الفطرت انسان اس بات کو محسوس کرتے کہ بھئی اس نے برا عمل کر لیا ہے، تو خود سوچیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر جو ہے نا کتنی غضبناک ہوگی۔ اور پھر گویا ایسے سمجھیں کہ جمعے والے دن سب سے زیادہ تکلیف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، کیوں؟ ہر ایک کوشش کر رہا ہے نا، جس کے 2-4 بال اگر جو ہے نا زیادہ لٹک رہے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں بھئی اس کو جو ہے نا کم کر دوں، اور جس کے ہے نہیں وہ کوشش کرتے کہ بالکل جو ہے نا
دوبارہ سے اپنے آپ کو صاف کر لوں. کتنی تکلیف ہوتی ہے. ظاہر عمل پیش ہوگا تو یہ عمل بھی پیش ہوگا کہ فلاں نے آج آپ کی سنت کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے. یہ بزرگوں کے جو کشف وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ عمومی طور پر دلیل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. خواب کی اپنی ایک حیثیت ہے. خواب کو نبوت کا مشہور روایت کے مطابق 46واں حصہ فرمایا گیا ہے. ویسے مختلف ہے، 25 ہے، 40 ہے، 46 ہے، 50 ہے، 70 ہے، 74 ہے، ایسے ہیں. لیکن مشہوری ہے کہ یہ نبوت کا یعنی 46واں حصہ ہے. تو ظاہر اس کی کوئی حیثیت ہے نا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد انبیاء نہیں آئیں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن مبشرات باقی ہیں. مبشرات سے مراد کیا ہے؟ اچھے اور نیک خواب. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل 6 ماہ تک مسلسل سچے خواب آیا کرتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ پیغمبر کا خواب وہ وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا. اور عام جو انسان دیکھ لے، یعنی جو انسان ہیں، امتی ہیں، تو اس میں سے اچھے بزرگ آدمی کا خواب وہ بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، اور ایک عام آدمی ہے اس کا خواب سچا ہو سکتا ہے، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. تو بہرحال لیکن ایک حیثیت حقیقت اس کی ہے. یہ نہ کہیں کہ خواب کچھ نہیں ہے. ہماری اس اذان کا مدار اور اس کا نتیجہ یا اس کا فیصلہ خواب پر ہوا ہے نا. علماء حضرات آپ میں موجود ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. کسی نے کہا جی ہم بھی عیسائیوں کی طرح ناقوس بجائیں گے، فرمایا نہیں یہ ان کا طریقہ ہے. کسی نے کہا آگ جلائیں گے، فرمایا نہیں یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. ایسے مختلف طریقے. کسی نے کہا جی گھنٹی جرس یہ بجائیں گے، فرمایا نہیں یہ یہود کا طریقہ ہے. فرمایا کہ اور طریقہ ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، ایک اور صحابی انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب کی حالت میں کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم اذان کے لیے نہیں، جب تم مسلمانوں کو اکٹھا کرنے لگو تو ان الفاظ کے ساتھ اعلان کرو. تو اذان کے الفاظ خواب میں دکھلائے گئے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی کہ جب میں معراج میں گیا تو یہ اذان میں نے وہاں سنی تھی. تو بلا جھجک ان کی بات پر آمین کہی. تو گویا خواب کی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار بھی جہالت ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض پر اللہ تعالیٰ اس بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتا ہے. اللہ کے خاص بندے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. اور یہ بات تو بالکل حق اور سچ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر ایک کے لیے ممکن ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا واقعتاً مجھے دیکھا. کیوں؟ فإن الشیطان لا يتمثل بی یا لا يتمثل فی صورتی، کہ شیطان میری وضع شکل صورت اختیاری نہیں کر سکتا، اس کو یہ قدرت حاصل ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ الگ سا موضوع خواب کا، اس کو ہم نے پہلے 1-2 دفعہ بیان بھی کیا ہے، انشاءاللہ پھر بیان کر لیں گے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خوب جیسے ان کی صورت مبارک تھی اس انداز سے ان کو دیکھا. لیکن ایک بات دیکھی کہ جو سینہ مبارک ہے یہاں سے یہ نیچے تک، فرمائے اس جو ہے نا یہ جو سینہ مبارک ہے خون سے لتھڑا ہوا ہے، خون ہی خون لگا ہوا ہے. تو بزرگ فرماتے کہ میں نے خواب کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خون سا آپ کے سینے مبارک پر مجھے نظر آ رہا ہے، کیا یہ طائف والوں نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، سنگباری آپ پر کی تھی، پتھر وغیرہ برسائے تھے، یہ وہ والا لہو ہے؟ کیا اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا ہے؟ خواب کی حالت میں فرمایا میں نے یہ پوچھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ وہ خون نہیں ہے. فرمایا یہ میرے امتیوں کا خون ہے کہ جب وہ داڑھی کو مڑوا دے تو گویا وہ میرے چہرے پر جو ہے نا اسرے کو پھیر رہے ہیں. فرمایا یہ اس کا خون ہے. تو خود سوچیں نا، برائی تو اپنی جگہ پر یہ برائی ہے ہی، حرام در حرام ہے، لیکن جمعے کے دن اور خاص جمعے کے اہتمام کے لیے جا رہا ہے اور یہ مکروہ عمل کر رہا ہے تو کیا ملے گا اس کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایسی نہیں ہے کہ فوراً انسان کو جو ہے نا پکڑ لے. اگر فوراً پکڑنے پر آ جائے اور اسی وقت پکڑ لے، کیا جا رہے ہو نماز کے لیے، پھر جا رہے ہو جمعے کے لیے، پھر اتنی فضیلت والا دن، اتنی فضیلت والی نماز، اور تمہاری یہ حرکت. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ڈیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے. اس مہلت سے انسان کو غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو کم از کم جمعے والے دن اس مکروہ عمل کو نہ کیا کریں، اس سے احتراز کر لیں، ہیلا کر لیں. جمعے کا دن گزر جائے، ہفتہ بھی آپ کے پاس ہے، اتوار بھی آپ کے پاس ہے، اور دن بھی آپ کے پاس ہے.
جب کرنا ہی ہے، آپ چھوڑتے نہیں ہیں تو دن بدل دیں نا، دن تو بدل سکتے ہیں نا۔ سبحان اللہ، معلوم کیا بات کر رہا تھا جی، بات ہی میں بھول گیا ہوں، کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں جی، ہاں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہاں ان سے بات چل پڑی نا کہ وہ جمعے کا اہتمام پورا فرمایا کرتے تھے، کپڑے وغیرہ وغیرہ سب کچھ کر لیا کرتے تھے، اور پھر پتہ بھی تھا جیل خانہ ہے یہاں پر، جماعت جو ہے نا جمعے کا اہتمام بھی نہیں ہے اور تالے بھی لگے، یہ نہیں کہ جیل خانہ کھلا ہے اور شیخ الہند اندر پڑے ہوئے ہیں، بیڑیاں الگ سے ان کو پڑی ہوتی تھی، لیکن کبھی کھول دیا کرتے تھے تو حضرت کیا کرتے یہ سب اہتمام کر کے جمعے کے لیے، اور پھر آ کر جو ہے نا جو بڑا گیٹ ہے، مین گیٹ، مرکزی دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے، تالا لگا ہوا ہے، پتہ بھی ہے، کھڑے ہو جاتے، پھر فرماتے یا اللہ میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر لیا ہے، لیکن اب آگے دروازے ہی بند ہے، میں کیا کروں؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت جب آپ کو پتہ ہے دروازہ بند ہے اور ہمیشہ بند رہتا ہے، یہ نہیں کہ آج ہی بند ہے، ہمیشہ یہ بند رہتا ہے اور جمعے کو بھی بند رہتا ہے، عام دنوں میں بھی بند رہتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر میں چلا جاؤں ان سے کہہ بھی دوں کہ کھولو پھر بھی نہیں کھولیں گے، تو پھر اتنے اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہاں جمعہ ہو بھی نہیں رہا تو جمعے کی فرضیت بھی ساقط ہو گئی، زور کی نماز پڑھنی ہے، لیکن اور آپ پڑھتے بھی زور کی ہیں، پھر ظاہر ہے کہ اجازت نہ ملی تو زور کی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر جمعے کو یہ اہتمام، ہر جمعے کو کہیں اتفاق ایک دفعہ ہو جائے تو انسان سمجھ جاتا ہے بھئی کام نہیں ہوتا تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن آپ ہر جمعے میں اہتمام کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں۔ فرمائے بھئی یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ جمعہ فرض بھی نہیں ہے، جمعے کے لیے چھوڑتے بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، تو ہم کرتے ورتے کچھ نہیں ہے کہ جی میری اصلاح ہو جائے، ایسے کب اصلاح ہوگی؟ تو اصلاح دیکھیں انہی چیزوں کا نام ہے کہ رذائل سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائیں، رذائل کو بالکل چھوڑ دیں۔ بالکل چھوڑنے کا کیا مطلب؟ بالکل تو چھوڑنا پڑے گا، لیکن بتدریج انسان چھوڑے، اس کا عزم تو ہو نا، ارادہ تو ہو کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے، وقت ہی ختم ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے یہ کہے کہ اے شیخ الہند، اے محمود حسن، آسمان پر پہنچو، یہ واقعہ اصلاح نفس میں موجود ہے اور اس کتاب میں بھی ہے، اسی اصلاح نفس سے جو ہے نا نکالے ہوئے واقعات ہیں آسانی کے لیے۔ اس لیے میں قراء حضرات سے یہ خطبہ حضرات سے کہا کرتا ہوں کہ جس موضوع پر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو اس کے لیے الگ سے ان دوستوں نے جو ہے نا میری آسانی کے لیے جو ہے نا وہ کتابچے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے پاس جو ہے نا کتابچوں کو رکھیں، منگوائیں۔ ساری باتیں تو ظاہر اس میں نہیں ہوتی نا، لیکن ایک خلاصہ سے انسان کو مل جاتا تو تقریر آسان ہو جاتی، تقریر آسان ہو جاتی ہے نا۔ یہ تقریر بھی مشکل کام ہے، حضرت فرمایا کرتے اس کو معمولی مت سمجھو، تقریر مشکل کام ہے، لیکن ایسے اس کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی غلط ہے نا کہ بس کہے جی الف بے اوپر نیچے کہیں نہ ہو جائے، جی نہیں، تھوڑا بہت مطالعہ کر لو، کچھ ذہن نشین ہو جائے گا، دعا بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے، پھر جا کر بیان کر دو، لیکن ظاہر پڑھنا تو ہوگا نا، دیکھنا تو ہوگا نا، تو فرمائے دیکھ لیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے محمود حسن آسمان پر پہنچو، تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے آسمان پر کون پہنچ سکتا ہے، یہ جو ابھی پہنچ بھی رہے ہیں تو آسمان تک تو نہیں پہنچے نا، آسمان سے نیچے نیچے ہے نا، کوئی کہتا ہے مریخ تک پہنچ گیا ہے، پتہ نہیں کدھر پہنچ گئے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے اس میں، واللہ عالم، لیکن بہرحال آلات اور اسباب کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں نا۔ تو فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یا اللہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، آسمان پر کون جو ہے نا پہنچا ہے، میں کوئی پرندہ بھی نہیں ہوں، کوئی اور ایسی جو ہے نا مخلوق بھی نہیں ہوں، فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ میں پہنچ جاؤں، اگرچہ مجھے انکار کا حق ہے کہ یا اللہ یہ تو مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ مشکل کیا ناممکن ہے، لیکن فرمایا میں انکار نہیں کروں گا، میں کیا کہوں گا، میں کہوں گا یا اللہ میں ابھی جو ہے نا پہنچا۔ تو فرمایا کہ ظاہر ہے متعلقین بیٹھے ہوئے تھے، سب نے سوچا ہوئے حضرت کیا فرمائیں گے، یہ کیا بات ہوئی، ایک تو یہ نا کسی پر کوئی جذب کی کیفیت طاری ہو جائے اور خاص کیفیت ہو تو اس میں جو کچھ کہہ دیا تو وہ الگ سی بات ہے۔ اب حضرت جو ہے نا سہوی حالت میں تھے، خوب ہوش و حواس میں، اور سمجھانا مقصود تھا نا، تو فرمائے بھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیں تو میں انکار نہیں کروں گا، فرمائے اس کا میں طریقہ کیا کروں گا، فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں فرماؤں گا یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ دے کہ محمود حسن پہنچو، اور فرمایا اگرچہ اس میں 10 مہینے بھی گزر جائیں لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں طریقہ کیا کروں گا، فرمایا میں دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ کو دیکھوں گا،
کہ سب سے اونچا آج کل کون سا ہے، K2 ہے یا پتہ نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، کون سا ہے پتہ نہیں، کوئی ایک ان میں سے ہے نا. تو فرمایا میں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں. جی کوئی نیا نکلا ہے، کیا پتہ، جو ہے نا روز بروز ترقیاں ہو رہی ہیں نا، انکشافات ہوتے ہیں نا، لگے ہوئے ہیں لوگ. لیکن مشہور ہم نے K2 کو ہی سنا ہوا ہے نا، تو اسی کی مثال دے دیتے. تو فرمایا کہ شیخ الہند فرماتے ہیں میں K2 کی جو ہے نا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کروں گا. پہلا میرا یہ عزم ہوگا وہاں تک پہنچ کر کسی اونچی چوٹی پر. اس کے بعد میں یعنی ظاہر ہے ایک پہاڑ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے نا الگ سے پہاڑیاں ہوتی ہیں. آسان الفاظ میں اپنے بریڈی کو لے لینا، یہ بڑا پہاڑ ہے نا، لیکن اس کے اوپر الگ سے ایک پہاڑ سا بنا ہوا ہے ایسے اوپر. بہت پرانی بات ہے، میرا خیال ہے اب میں سن بھول گیا ہوں، 2000 کی بات ہے یا اس کے آگے پیچھے کی بات ہے. تو ہم دوست غالباً محرم والے دن، پرانی بات ہے، یہ جلوس بھی ان دنوں میں نکلا کرتا تھا، اس کے بعد بند ہو گیا تھا. تو ہم نے کہا چلو جاتے ہیں. تو کسی نے کہا یہاں ایک پہاڑی ہے اور اس پر اگر کوئی چڑھ جائے تو اترنا مشکل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے سنی سنائی بات تھی، ایسا ہے نہ ہو جانے جی کڑی جگہ سے. اب جو ہے نا میں چڑھ گیا اوپر، میں تھا اور ایک اور دوست، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، بخشے، فوت ہو گیا. اب وہ چڑھ گیا، اتنا چڑھے نا پھر کم دیر یہاں خدا یہاں ہونا سب کوئی لاڑے. بڑی مشکل سے آپ یقین جانے کہ جو ہے نا بس ایسے سمجھے کہ خون جو ہے نا ہمارا خشک ہو گیا تھا. میں نے کہا اگر گرتے ہیں تو طلت گیا مریا. اب یہ کہہ رہے کہا نہیں تھا بھائی نہ چڑھو. بڑی منت سماجت کے بعد جو ہے نا مشکل سے ہمیں جو ہے نا اتارا گیا. تو اب یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس پر ایک اور پہاڑی ہے نا. تو فرمایا میں ایسے جو ہے نا بڑے پہاڑ پر پہنچوں گا، پھر اس پر ایک اور چوٹی کو دیکھوں گا جو سب سے اونچی ہو، اس پر جو ہے نا چڑھنے کی کوشش کروں گا. اور اس پر جب چڑھ جاؤں گا تو کوشش ہوگی کہ اس پر کوئی درخت بھی ہو. تو فرمایا سب سے اونچے درخت پر پہنچ کر پھر میں ہاتھ اوپر کر کے کہوں گا یا اللہ یہاں تک پہنچ سکتا تھا، اس سے آگے میں نہیں کر سکتا ہوں، اتنا میں کر سکتا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، جن کو ان مجاہدات کی ضرورت نہیں تھی. بہت مجاہدے انہوں نے کیے، کچھ اختیاری کچھ اضطراری، لیکن تعلیم اور تعلم کے لیے، سکھانے کے لیے کہ اگر کچھ سیکھنا ہے، کچھ جذبہ ہے تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. اور محنت دوسروں کو دیکھ کر نہیں، دوسرے کی محنت کو مد نظر نہیں رکھنا، اپنی استعداد کو دیکھنا ہے. اب اگر ہم کہیں جی ہم صحابہ کی طرح محنت کر لیں گے اور مجاہدہ یہ تو ناممکن ہے، یا اپنے اسلاف کو دیکھیں کہ جو مجاہدہ انہوں نے کیا ویسے ہم کر نہیں سکتے، لیکن کم از کم وہ سامنے تو ہوں گے کہ بھئی انہوں نے ایسے مجاہدے کیے، تو چلو اس سے تھوڑا نچلے درجے کا ہو لیکن ہونا تو چاہیے نا. تو کوشش ہم لازم کریں گے گی. اور اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی کوشش کے متعلق ہی پوچھے گا، کوشش سے زیادہ کہ پوچھے گا بھی نہیں. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر ایک اپنے جو ہے نا اس کا مکلف ہے، اپنی وسعت کے مطابق اپنی استعداد کا مکلف ہے. استعداد سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ نے کسی پر ڈالی ہی نہیں ہے. تو اگر ہم اصلاح کے متمنی ہیں تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہوگا، کیونکہ موضوع تو ہمارا حلال اور حرام چل رہا تھا، وہ تو گیا رہی گیا جگہ پر. میں نے کہا کچھ واقعات وغیرہ ذکر کروں گا، احادیث وغیرہ ذکر کر لوں گا، لیکن رہ گئے. لیکن خصوصاً دیکھیں حلال اور حرام، اس کا خاص جو ہے نا دخل ہے ہمارے اعمال صالحہ میں اور ہماری زندگی میں. اگر حلال کا اہتمام ہوگا تو سب معاملہ ٹھیک ہوگا، بیڑا پار ہے. اور اگر حلال کا اہتمام نہیں ہوگا، حرام کے مرتکب ہوں گے، مشتبہ کے مرتکب ہوں گے، تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اور اس کی تفصیل پھر میں بیان کی تھی کہ کن کن جگہوں پر ہم بے احتیاطی کرتے ہیں، کن کن کاموں میں ہم سے بے احتیاطی ہوتی ہے، یا کون کون اس کا قصداً ارادتاً اہتمام کرتا ہے. دھوکہ دہی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، اچھا جی جھوٹ بول کر جو ہے نا اپنا سامان وغیرہ بیچ رہا ہے، عیب کو چھپا کر بیچ رہا ہے. یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. فرمائے جو عیبدار چیز کے عیب کو چھپا کر بیچ دے، فرمائے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ ہوگا اور فرشتے مسلسل اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اب یہ تو ہم سب کرتے ہیں نا. دکاندار کے پاس اگر پرانا آٹا ہے تو کہے گا جی کل ہی آئے تھے تازہ. چاول کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاول ایسی چیز ہے جتنا پرانا ہوگا اتنی اس کی قیمت بڑھے گی، اتنی جو ہے نا اس کے اندر لذت اور مزہ وہ بڑھے گا. باقی نہیں، باقی جو چیز جتنا اس پر وقت گزرتا ہے اس کی حیثیت جو ہے نا وہ کم ہوتی رہتی ہے، اس کے ذائقے میں، مزے میں، اس میں فرق آتا رہتا ہے. لیکن ہم اب کب کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں حلال چیز ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کا اہتمام لازم ہے. حلال چیزیں، اب آٹا حلال پیسوں سے لیے، حلال طریقے سے لیے، چیز بھی حلال، لیکن ادھر آ کر جو ہے نا حرام کا مرتکب ہو گیا. مثلا 2 مہینے ایک چیز پڑی رہی، اگرچہ وہ خراب نہ ہو، لیکن ہم دوسرے کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا آج تازہ بتازہ لیے. اور حدیث کیا ہے کہ جو
گویا اس کا عیب ہے نا کہ بھئی 2 مہینے پرانی چیز ہے میرے پاس، مجھے پتہ نہیں کہ اندر سے کیا ہوگا. خصوصاً یہ جو کون سا مہینہ ہوتا ہے جی، ہاں، اس میں جو ہے نا اکثر چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. پھر جو ہے نا یہ لڑائیاں ہوتی ہیں دکاندار کی اور جو ہے نا جو لینے والا ہے، دونوں کی بائع و مشتری کی لڑائی ہوتی ہے. تو کم از کم ان ایام میں ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھئی یہ چیز میں نے خریدی تھی، ساون کا مہینہ گزر گیا ہے، 2 مہینے اس کے ہو چکے ہیں، نہ معلوم اندر کی کیا کیفیت کیا حقیقت ہوگی. بہرحال یہ چیزیں لینی ہے تو لو، ورنہ جو ہے نا کسی اور دکان سے لے لو. کب ہم کرتے ہیں اس کا اہتمام ہی سرے سے نہیں ہے. یعنی یہ ہماری ذہن میں رگ و پیم ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی عمل ہے. اور اگر ساون کا مہینہ پھر تو کوشش کرتے ہیں بھائی جلدی جلدی نکل جائے، پھر بزرگی سب کے سامنے ہو جاتی ہے، سب بزرگ بن جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ مہینہ گزر گیا، ریٹ چڑھ گئے، بس جو ہے نا چیز کو ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شدید ضرورت کے وقت، عام لوگوں کی ضرورت کے وقت یہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، غلے کو روکے گا، چھپائے گا، سٹاک کرے گا، جیسے وہ طریقہ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 امراض میں، 2 مرضوں میں مبتلا کرے گا. ایک فرمایا اس پر افلاس آئے گا، بھوک اس پر آئے گی، پیاس اس پر آئے گی. اور دوسرا فرمایا جذام کے مرض میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرے گا. جذام کو ہم بدرنس کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، جسم جو ہے نا گلنا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا ان 2 امراض میں اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کرے گا. آپ تو کہیں گے جی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے نا. کیوں؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا نہیں. آپ کو میرا پتہ نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں. کیوں؟ بعض چیزیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے تو نہیں ہے نا. دکاندار سے چھپاتا ہے بعض عیبوں کو، نہیں ظاہر کرتا، تو انسان کو کیسے آگاہی ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے یہ معاملہ چونکہ اللہ کا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ بالکل سچ اور حق ہے، اس پہ کوئی جو ہے نا شک و شبہ نہیں ہے. تو خود ذرا سوچیں، حالانکہ کسب حلال جو ہے نا یہ فرائض میں سے ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان جو دوڑ دھوپ کرتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، فرمائے سب سے پہلے اعمال نامے میں جو چیز تولی جائے گی وہ انسان کا نان نفقہ ہے. یہ جو دوڑ دھوپ ہم کرتے ہیں اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، یا مثلا جو غیر شادی شدہ ہے، اپنی بہنیں، اس کی بھائی ہیں، والدین ہیں، ان کے لیے کر رہا ہے، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، تو فرمائے یہ نان نفقہ سب سے پہلے تولا جائے گا. تولا تو جائے گا لیکن حلال طریقہ ہونا. اور فرمائے یہ شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو سارا دن تھکا ماندہ ہو، یعنی دوڑ دھوپ کر رہا ہو، اور پھر رات کو آ کر تھکا ماندہ جو ہے نا لیٹ جائے. کسب حلال میں یعنی وہ کوشش کر رہا ہے، اور اس سے جو تھکاوٹ اس کو ہوتی ہے، فرمایا آ کر جب لیٹ جاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور جب یہ صبح اٹھتا ہے اب نئے عزم سے پھر جائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. تو دوڑ دھوپ دیکھیں ہم سب کرتے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ دوڑ دھوپ اپنی جگہ پکڑ لے، کچھ اس پر اجر اور ثواب بھی مل جائے نا. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ حدیث کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو نہ نماز، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، ان سے جو نا معاف نہیں ہوتے، لیکن انسان جو حلال کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، فرمایا اس سے اس کے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اتنی جو ہے نا اس کی فضیلت ہے. لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساتھ اس میں جو ہے نا مشکوک چیز اور حرام کو جو ہے نا اس کو بھی ملا دیا. تو گویا 1000 روپے میں ہم نے 5 روپے حرام کے ملا دیے، تو 1000 بھی جو ہے نا 5 روپے کے ساتھ 1000 بھی گیا، ختم ہو گیا. تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی انسان کے لیے؟ لہذا ان چیزوں کا اہتمام لازم و ضروری ہے. اسی پر جو ہے نا اعمال صالحہ کا یعنی ترتب ہوگا، اس پر اجر اور ثواب کا ترتب ہوگا. اور اگر نہ ہوا تو ظاہر ہے اسی پر پھر مواخذہ بھی ہوگا. پھر اس کا اثر دیکھیں بچوں تک بھی پہنچتا ہے، بیوی تک بھی پہنچتا ہے، والدین تک بھی پہنچتا ہے. کما رہا ہے ایک اور ساتھ باقی جو ہے نا وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. گناہ تو اسی کو ہوگا اگر ان کو پتہ ہو کہ بھئی یہ حرام ذریعے سے کما رہا ہے یا مشتبہ ذریعے سے، تو وہ از حد کوشش کریں بچنے کی. لیکن مثلا والدین ہیں، فرض کریں اب وہ کام کاج کے قابل نہیں ہے، یا بیوی ہے وہ باہر تو نہیں نکل سکتی نا، بچے ہیں وہ تو کام کاج کے ہیں ہی نہیں، تو ظاہر ہے وہ تو یہ حرام کھا رہے ہیں نا، مشتبہ کھا رہے ہیں. تو ان پر تو مواخذہ نہیں ہوگا اس معنی میں. ہاں اس کو کہنے کا ان کا فرض بنتا ہے، تلقین کریں کہ بھائی حلال کما کر لاؤ تاکہ اس کا اچھا اثر جو نا وہ پڑ جائے. لیکن یہ شخص تو گناہ گار ہو گئے نا، خود بھی گناہ گار، اس کی وجہ سے باقی بھی حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں.
تو ظاہر ہے وہ سارا وبال اس پر جو ہے نا وہ پڑے گا. اس وجہ سے حلال کا اہتمام کیجیے. آئندہ اس کے واقعات بھی بیان کریں گے کہ دیکھیں حلال کی کیا برکات ہیں اور جو حرام کماتا ہے اس کی جو ہے نا کیا نحوست ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہ. 5 دفعہ استغفار پڑھ لیں. ادھر آئی جلدہ نہیں ہے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالیہ نصیب فرما. قبر پر اللہ نورات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے سری حاجت ہے اللہ غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نہ فرمانے اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں اس کے حلال کے دروازے سب پر کھول دے. اس کے حلال ہم سب کا وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو یا اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے. سب کی قبروں کو منور فرما. آنے والی منازل سب کے لیے آسان فرما. برزخی جتنی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ بتمام ان کو نصیب فرما. ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ. جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے باراور درخت بنا دے. حضرت کا کامل فضل اللہ سب کو منتقل فرما. کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما. یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ. اور جب دنیا سے جانے کا وقت تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کلمہ یا اللہ ہماری زبانوں پر جاری فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک. اذان دے بیٹھے.